ویڈیو دیکھنے والے تمام بزرگوں دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات پر۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب علیہ السلام اور زین العابدین علیہ السلام کو پہنچے ہیں۔ سب منظر کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ اس وقت حضرت زین العابدین کی عمر صرف 14 سال تھی اور آپ شدید بیمار بھی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کیونکہ جب بھی پانی پینے لگتے تو تڑپنے لگتے۔ کہتے مجھے سکینہ کی یاد آتی ہے، کیونکہ جیسے وہ پیاس سے بلک رہی تھی اور اس کو پانی نہیں ملا۔ کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت زین العابدین نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں میں بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت میں گزارا تھا۔ جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو آپ کو دیکھتے ہی یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا۔ بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی۔ تو اس نے یہ سب کچھ بس اس کے ٹسوے تھے، بہانے تھے۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کے اوپر چھڑی مارنا شروع کر دی۔ حضرت ابو برزہ اسروی ایک صحابی رسول ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے۔ وہ غصے سے کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپنے لگا اور کہنے لگے اے ظالم، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے۔ یہ کہہ کر آپ دربار سے نکل گئے اور روتے ہوئے آپ کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ بعد میں یزید نے کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کی کوئی شرط ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جواب میں حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو، اور ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہینہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم کربلا میں جا کر ان کی تدفین کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری شرط۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین میرے حوالے کرو۔ جواب میں یزید نے کہا کہ قاتل کون ہے؟ جب خولی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، یہ سب کچھ سنان بن انس دخی نے کیا ہے۔ جب سنان بن انس دخی کو کہا تو وہ کہنے لگا میں نے امام حسین کا قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے۔ اور جب شمر ذی الجوشن
اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا میں نے بھی قتل نہیں کیا، کیونکہ میرا حسین علیہ السلام سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، اور وہی حسین کا قاتل ہے۔ یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، لیکن آپ خطبہ دے لو۔ اب حضرت امام زین العابدین خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے تو حکمت کے موتی تولتے ہیں۔ جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی۔ دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا ہے، عوام کا بھی ہجوم تھا۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو وہاں موجود تمام لوگ زارو قطار رونے لگے۔ تو آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچیں، تو اس نے مؤذن کو جلدی سے اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان پڑھو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب شہادتین کا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا ہاں ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے اپنے لہو سے دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمدن رسول اللہ لفظ آئے تو امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ، اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام نہیں ہے، یہ میرے نانے کا نام ہے جو آج بھی منبر پہ لیا جا رہا ہے۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص ختم ہو گیا۔ یزید کے مرنے کا واقعہ اور اس کی جو کیفیت تھی وہ میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کربلا کے بہتے ہوئے ریگزاروں میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، امام حسین دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ تھا، مکہ میں بھی زندہ تھا، کابل میں بھی زندہ تھا اور کابل کے پہاڑوں میں بھی زندہ تھا، بغداد میں بھی زندہ تھا، فلسطین میں بھی زندہ تھا۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا بانکپن دنیا کو بتا رہا ہے کہ تیرے منہ پر تماچا حسین مارے گا۔ حسین کی فکر لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ مسلمانوں، زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ آج علی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قرآن کو لے کر نیزے کی نوک پر چڑھ کر ابن علی امام حسین نے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر گھر گھر جائیں اور حسین ابن علی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، کیونکہ کربلا کا واقعہ
تو پیش آ گیا، جو کہ 61 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایران، عراق اور دیگر ملکوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ اب آپ چاہتے تھے کہ قاتلان حسین سے حضرت امام حسین کا بدلہ لیا جائے، لہٰذا آپ کی زیر قیادت مختار ثقفی نے قاتلین حسین سے چن چن کر انتقام لیا۔ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ یزیدی فوج کے سپاہی، یزید کے وفادار اور تمام وہ سازشی لوگوں کو ختم کر دیا گیا، اور اب باری آئی تھی شمر ذی الجوشن اور خولی کی۔ انہیں گرفتار کر کے کربلا کے عین اسی مقام پر لایا گیا جہاں امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بالکل اسی طرح مختار ثقفی نے شمر اور خولی کا سر تن سے جدا کیا اور ان کی لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ ان کے جسم کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ اس طرح وہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب آخر میں بات کروں گا، اب یعنی موجودہ دور میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین جنہوں نے جنگ کے دوران بھی نماز نہ چھوڑی، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں جو پرآسائش مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ حق تو تب ہی ادا ہوگا جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، حق بات کا ساتھ دیں گے، تو پھر ہم کہہ سکیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔